اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ کیجیے، مالی تعاون کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک باری سے ہی 200، 500، 1000 روپے جو آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے، حق اور سچ کے مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آئیے پہلی بڑی خبر پڑوسی ملک پاکستان کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مرنے والوں کی تعداد وہاں بڑھتی جا رہی ہے، اور ابھی خبریں آ رہی ہے کہ پھر پاکستان میں جو سیلاب نے تباہی مچائی اور جو باندھ ٹوٹا اور علاقہ ختم ہو گیا، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، تباہی بالکل قیامت کا سا منظر پیش کر رہی ہے۔ ابھی خبریں آ رہی کہ 26 اور لوگ مرے ہیں، اور ان مرنے والوں میں 12 بچے اور 3 خواتین شامل ہے، اور اب مرنے والوں کی تعداد، ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1300 کے قریب ہو چکی ہے، اور زخمی تو بہت بے حساب ہے۔ اس لیے اب عالمی برادری سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی فراخ دلانہ، دل کھول کر انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے، مانوتا کے سامنے رکھتے ہوئے، عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی فراخ دلانہ مدد کریں۔ بدترین سیلاب اور تباہ کاریوں کے پیش نظر حکومت پاکستان نے یہ مطالبہ کیا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں سیلاب کے نتیجے میں اب مرنے والوں کی تعداد 1300 سے اوپر پہنچ چکی ہے، اور سیلاب سے متاثر تقریباً 3,30,00,000 افراد کی امداد اور بحالی کی سرگرمیوں کے لیے بے پایا انسانی رد عمل ضروری ہے، انسانی بنیادوں پر، کیونکہ تباہی بہت زیادہ ہے۔ سیلاب سے ہلاکتوں اور بے گھر ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے پاکستان نے بین الاقوامی تمام عالمی برادری سے اس طرف توجہ دینے کی اپیل کی ہے اور مدد کرنے کی اپیل کی ہے۔ حکومت کے ابتدائی اندازوں کے مطابق بارش اور سیلاب سے 10 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ متعدد حکام اور ماہرین نے، جن میں اقوام متحدہ کے خود جنرل سیکریٹری بھی شامل ہے، انہوں نے بھی باقاعدہ نقصان بہت زیادہ بتایا ہے، اور تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اس مصیبت کے موقع پر پاکستان کی انسانی بنیادوں پر مدد کی جائے۔ ایران دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، طیب اردگان، ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردگان نے یونان کو سنگین نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ترک طیاروں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ یونان نے جاری رکھا تو پھر انہوں نے اپنے انداز میں کہا کہ ارے یونانیوں، تاریخ پر ایک نظر ڈالو، اگر آپ مزید آگے بڑھیں گے تو آپ کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔
ترکی نے حالیہ مہینوں میں ایتھنز کی جانب سے اشتعال انگیز کارروائیوں کی شکایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات امن کی کوششوں کو کمزور کرتے ہیں اور نیٹو کے دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان طویل عرصے سے سمندری اور فضائی حدود کے تنازعات ہے، جس کی وجہ سے روزانہ فضائیہ کے گشت ترکی کی ساحلی پٹی کے قریب واقع یونانی جزائر کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ دوسری جانب ایتھنز نے انقرہ پر یونانی جزائر پر پروازیں کرنے کا الزام عائد کیا ہے، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں رسہ کشی اور دشمنی نفرتیں بڑھ گئی ہے، اور گزشتہ کل طیب اردگان نے یونان کو سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ اس وقت لندن سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، برطانوی حکومت نے ایک خاتون پولیس آفیسر، لیڈی پولیس آفیسر کو معطل کر دیا، سسپینڈ کر دیا۔ وجہ کیا؟ وجہ سن کر آپ بھی حیران رہیں گے۔ جی ہاں، بلکہ صحیح بات ہے۔ پولیس افسر کو اس لیے معطل کیا کیونکہ اس پولیس خاتون لیڈی آفیسر نے یہودیوں اور پاکستانیوں کے متعلق توہین آمیز ٹویٹ کیا تھا۔ ماضی میں نسل پرستی پر مبنی ٹویٹ کرنے اور شام میں مشتبہ شدت پسند خاتون کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے والی برطانوی لیڈی پولیس آفیسر کو بالآخر سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کی جانب سے معاملہ سامنے آنے کے 1 سال بعد ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اخبار دا ڈیلی میل کے مطابق 2 سال پہلے 27 سالہ روبی بیگم کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس میں انہیں حجاب میں دیکھا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کورونا وائرس کی وجہ سے کیے جانے والے لاک ڈاؤن کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور دوسروں کے لیے مثال بن گئی۔ دوسری جانب 2016 میں میٹروپولیٹن میں بھرتی ہونے سے کئی ماہ پہلے انہوں نے سوشل میڈیا پر ٹویٹر کا استعمال کرتے ہوئے یہودیوں کی توہین کی اور 9/11 کے حملوں کا مذاق اڑایا۔ وہ غیر مسلموں کے بارے میں بات کرتے ہوئے اکثر کفار کی جارحانہ اصطلاح استعمال کرتی تھی۔ انہوں نے 2014 میں لکھا کہ میرے مک پر ہر طرف کفار کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں، اسے دوبارہ استعمال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک اور موقع پر انہوں نے پاکستانیوں کے لیے بھی توہین آمیز لفظ استعمال کیا۔ اخبار کی جانب سے خبردار کیے جانے کے بعد پولیس نے معاملہ آزاد پولیس افسر کو بھیج دیا، جس کے بعد بیگم کی ڈیوٹی محدود کر دی گئی۔ تحقیقات کے بعد پولیس نے کہا کہ ان کے خلاف سنگین بد انتظامی کا جواب دینے کا مقدمہ ہے۔ اور اب خبریں آ رہی ہے کہ آخر اس برطانوی لیڈی پولیس آفیسر کو یہودیوں اور پاکستانیوں کے متعلق توہین آمیز ٹویٹ کرنے پر سسپینڈ کر دیا گیا۔ ایک بڑی خبر آ رہی ہے تل ابیب سے، یعنی گویا کہ فلسطین سے۔ فلسطین میں اسرائیلی آتنکواد کی خبریں ہم لگاتار بتاتے رہتے ہیں، اور اسرائیلی آتنکواد کو کوئی بھی چینل اسرائیل کے آتنکواد کو نہیں بتاتا ہے۔ خیر آئیے، اس وقت وہاں سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ اسرائیلی حکومت نے ایک نیا قانون بنایا ہے۔ قانون کیا؟ کہ غیر ملکی کو فلسطینی سے محبت ہو جائے تو اسرائیلی وزارت دفاع کو مطلع کرنا ضروری ہے، اطلاع کرنا ضروری ہے۔ نئے قوانین کے تحت اگر مقبوضہ غرب اردن میں ایک غیر ملکی کو کسی فلسطینی سے اگر محبت ہو جائے تو اسے اسرائیلی وزارت دفاع کو اطلاع کرنا ہوگا، اور اگر ان کے بیچ شادی ہو جائے تو انہیں 27 ماہ بعد ماحول کو خراب ہونے سے روکنے کے لیے کم از کم 1 سال کے لیے وہاں سے جانا ہوگا۔ یہ وہ سخت قوانین ہیں جو اب مقبوضہ غرب اردن میں رہائش پذیر یا سیاحت کے لیے آنے والے غیر ملکی افراد پر لاگو ہوں گے۔ اس کے رد عمل میں فلسطینی اور اسرائیلی فلاحی تنظیموں نے اسرائیل پر سختیوں کو نئی بلندی پر لے جانے کا الزام لگایا ہے۔ ان قوانین کا اطلاق آج سے یعنی پیر سے ہو رہا ہے، جس کا وروध بھی کڑے طور پر کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو قوانین بنے ہیں ان میں غیر ملکیوں سے یہ بھی ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ وہ فلسطینی شناختی کارڈ رکھنے والے کسی شخص سے تعلق جوڑنے کے 30 روز کے اندر حکام کو مطلع کرے۔ فلسطینی یونیورسٹیوں پر عائد نئی پابندیوں میں 150 اسٹوڈنٹ ویزے اور 100 غیر ملکی لیکچررز کا کوٹا شامل ہے۔ تاہم اسرائیلی شہریوں کے لیے ایسی کوئی حدود نہیں۔ کاروباری افراد اور امدادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس سے وہ بری طرح متاثر ہوں گے۔ نئے قوانین میں ویزے کی مد اور توسیع پر سختیاں بھی کی گئی۔ اس کے تحت ویسٹ بینک میں لوگ کام کے لیے یا
بطور رضاکار چند ماہ سے زیادہ نہیں رہ سکیں گے. یعنی اسرائیلی حکومت کے نئے قوانین گویا کہ ایک طرح سے سخت ہے، جس کا ویرودھ بھی زبردست انداز میں فلسطینی اور اسرائیلی جو فلاحی تنظیمیں ہیں وہ خود بھی کر رہی ہے. آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے امریکہ سے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے ایکس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور موجودہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن ان میں زبردست انداز میں ٹھنی ہوئی ہے، اور ایکس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو لگاتار باقاعدہ حکومت کا نشانہ بننا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے حکومت اور جو بائیڈن کے درمیان زبردست ٹھن گئی ہے. اور ابھی باقاعدہ سابق امریکی صدر یعنی ایکس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا بیان آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ابھی جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے جو بائیڈن، یہ امریکہ کے ریاست کے دشمن ہیں. سابق امریکی صدر نے موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن کو ریاست کا دشمن قرار دے دیا. ایف بی آئی نے 8 اگست کو فلوریڈا میں موجودہ ٹرمپ کے گھر پر چھاپا مارا تھا، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ماحول میں سختی آئی اور ماحول خراب بھی ہوا. اس پر باقاعدہ ٹرمپ نے کہا کہ جو بائیڈن ریاست کے دشمن ہیں. داد کھاج کھجلی کا جلد سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر. جوڑوں کا درد، پائلز، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سنٹی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں. ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے. یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو. ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے، جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے. اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں. انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے، جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا. وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے.